السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم سامعین، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ نیکیاں جمع کرنے اور اجر و ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ ان دنوں کی معمولی نیکی بھی دوسرے دنوں کی بڑی بڑی نیکیوں سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین ان دنوں میں اجر و ثواب کمانے کے لیے بڑی جد و جہد کرتے تھے، اور ان دنوں میں ویسے کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، چاہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ ہو، چاہے ذکر اور دعا ہو، چاہے صلہ رحمی ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، تلاوت قرآن ہو یا اور دیگر اعمال۔ لیکن چند اعمال ایسے ہیں جن کا خصوصیت کے ساتھ صحیح احادیث میں ذکر آیا ہے۔ انہی اعمال میں سے سب سے پہلا عمل ہے کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرنا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی عظمت اور ان میں نیک عمل کرنے کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ رواہ احمد فی مسند، کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام جیسے کہ عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ان دنوں میں بازار نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پکارتے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تکبیر پکارنا شروع کر دیتے۔ دوسرا عمل ان دنوں کے اعمال میں سے روزہ رکھنا ہے، خاص کر یوم عرفہ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةٍ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهَ رواہ مسلم فی صحیح، کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا عمل ہے قربانی کرنا، 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور دین اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام اور مسلمانوں کی پہچان ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ چوتھا عمل ہے حج اور عمرہ کرنا، جس کے پاس طاقت اور استطاعت ہو، کیونکہ حج کے بیشتر اعمال اور ارکان 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو انجام دیے جاتے ہیں، جیسے کہ عرفہ کا وقوف، مزدلفہ کا مبیت، رمی جمرۃ العقبہ، حلق اور قربانی اور طواف اور سعی وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، متفق علیہ۔ جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے دوران بیہودہ گوئی، فحش کلامی اور گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا، تو وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت سمجھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ